الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13، تشدید۔ ناظرین، آج ہم سبق نمبر 13 کے قواعد اور سبق کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ سبق نمبر 13 کھول لیجئے۔ سب سے پہلے یہ جو قواعد ہیں اردو ہے، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، یعنی تین دندان والی جو شکل ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ تین دندان والی شکل کو بعض اوقات شد بھی کہتے ہیں، تو یہ شد بھی اسی کا نام ہے، تشدید بھی اسی کا نام ہے۔ اب جس حرف پر شد یا تشدید ہوگی وہ حرف مشدد بن جائے گا، یعنی اسے مشدد کہتے ہیں۔ آگے ہے، مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ یعنی مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ یعنی مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق۔ یعنی مثال کے طور پر ایک حرف جو ہے اس کے اوپر تشدید ہے، تو جب ہم وہ پڑھیں گے تو ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے، یعنی اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے، دوسری مرتبہ خود اس کی حرکت بن جائے گی۔ مثال کے طور پر میں پڑھتا ہوں حمزہ تا زبر ات، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ تا زبر تا، یعنی خود اپنی حرکت کے مطابق تا زبر تا، ات تا۔ اب حجے میں بھی دو مرتبہ ہو رہا ہے، اور پڑھتے وقت حجے کرتے وقت بھی دو مرتبہ ہو رہا ہے، یعنی رواں بھی دو مرتبہ ہو رہا ہے، یعنی ات تا۔ جی ناظرین، آگے تیسری لائن میں ہے، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، یعنی نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یعنی نون میں اور میم مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اب غنہ کی تعریف کیا ہے؟ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے، یعنی غنہ کی تعریف ہے کہ ناک میں آواز لے جانا۔ اب غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ آگے ہے، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں۔ یعنی کیونکہ یہ سبق مشدد والا ہے، تشدید والا ہے، تو یہاں پر حروف قلقلہ ہوں گے تو انہیں ہم جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ سبق نمبر 11 میں قلقلہ ہم نے ساکن پڑھا تھا، یعنی خوب ظاہر ہوگا، تو یہاں پر جو حروف قلقلہ پائے جائیں گے تو وہاں پر ہم نے انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہوئے قلقلہ کریں گے۔ آگے ہے، پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے عبدتم کو عبدتم پڑھیں گے۔ اس کی تعریف آگے آئے گی سبق کے آخر میں انشاءاللہ، اس کی وضاحت پھر جب یہ حرف آئے گا تو انشاءاللہ مزید جو وضاحت ہوگی انشاءاللہ میں عرض کر لوں گا۔ اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ امید ناظرین آپ کو قواعد کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اس قواعد کو آپ بھی 2 3 4 مرتبہ خود پڑھ لیں، پھر میرا سبق بھی آپ سن لیں انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو یہ قواعد سمجھ آ جائیں گے۔ جی ناظرین، آگے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا، 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 حمزہ طا زبر اط، طا زبر طا، اط، اط، حمزہ طا زیر اط، طا زبر طا، اط، حمزہ طا پیش ات، طا زبر طا، اط، 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 اط۔ جی ناظرین، یہ حروف قلقلہ میں سے طا ہے، تو ہم نے اسے جماؤ کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ حروف قلقلہ مشدد ہیں تو ہم نے انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس لیے میں نے انہیں جما کر پڑھا ہے۔ آگے حمزہ ز زبر از، ز زبر ز، از، حمزہ ز زیر از، ز زبر ز، از، حمزہ ز پیش از، ز زبر ز، از، 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 حمزہ ذال زبر از، ذال زبر ز، از، حمزہ ذال زیر از، ذال زبر ز، از، حمزہ ذال پیش از، ذال زبر ز، از، 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 حمزہ ضا زبر او، ضا زبر ضا، اللہ، حمزہ ضا زیر ال، ضا زبر ضا، اللہ، حمزہ ضا پیش ال، ضا زبر ضا، اللہ، 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 اللہ۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو حجی سبق متینہ کے کچھ نہ کچھ سمجھ آ چکے ہوں گے۔ آگے ہم رواں پڑھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ حجی اور رواں بار بار اس کی مشق کیجیے، انشاءاللہ آپ کے تلفظ درست ہوں گے۔ اث، 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 اس، 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 اص، 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 اد، اد، اد۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہاں پر حروف قلقلہ جماؤ کے ساتھ یعنی جمع کر ہم قلقلہ کریں گے، جس سے ہم نے دال کا کیا۔ اض، 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 اک، 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 اق، 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 اق۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو ہم نے حروف قلقلہ بھی کرنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر بھی رکھنا ہے۔ اہ، اہ، اوہ، اح، اح، اوح، آع، ایع، اوع۔ یہاں پر حمزہ کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، عین پر نرمی کریں گے، تو اس لیے ہم نے یہاں پر نرمی کی۔ آع، ایع، اوع، اخ، 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 اب، 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 ام، 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 او، 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 اف، اف، اف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔